بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے بھائی بار بار کمنٹس میں یہ پوچھتے ہیں کہ سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں، تو آج ہم سیاق و سباق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں متن دیا جاتا ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ متن کسے کہتے ہیں۔ تو متن کی تشریح یہ ہے کہ کسی کتاب، مضمون یا دستاویز کی اصل عبارت، یعنی کتاب کی وہ عبارت جس کی شرح یعنی کہ تشریح کرنی ہوتی ہے یا تشریح کی جائے، یا وہ عبارت جو کتاب کے صفحہ کے بیچ میں سے ہو یعنی درمیان میں سے ہو۔ متن کا ایک مطلب وسط، درمیان یا درمیانی حصہ کے بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس متن کی تشریح کریں، یعنی ہمیں کتاب کے وسط میں سے یہ والا ایک پیراگراف ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں۔ تو یہ جو سامنے میں نے بریکٹس کے اندر کیا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ شعر بظاہر ملک کے جغرافیائی خط و خال کے مخالفت کرتا ہے۔ جب ہم پاکستان یا پاکستانی قومیت کی بات کرتے ہیں، یہاں سے لے کر امکانی صورت کے طور پر دیکھی تھی، یہ ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم اس عنوان کے اوپر لکھنے والے مصنف کا نام لکھیں گے، یعنی کہ یہ سبق ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے لکھا۔ پھر ہم نام لکھیں گے کہ اس سبق کا عنوان کیا ہے، تو اس سبق کا عنوان تھا علامہ اقبال کا تصور وطنیت۔ اب یہ دو چیزیں ہماری ہوگی۔ اب ہم آئیں گے اس کی طرف جو بریکٹس کے اندر ہے، یہ ہے متن، یعنی کہ کتاب کا درمیانی حصہ ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اب ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے، یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں یا اپنے الفاظ میں اسی بات کو پیش کرنا ہے۔ باتیں یہی ہوں گی، لفظ ہمارے اپنے ہوں گے۔ من و ان یہی پیراگراف نہیں لکھنا، بلکہ اس کو پڑھ کر اس کا مطلب جو ہے وہ سامنے لانا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے تشریح۔ اس سے پہلے یعنی یہ جو سبق گزر چکا ہے، یہ جو پچھلا صفحہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کیا کہا گیا؟ یہ ہوگا سباق، اور اس کے آگے یعنی یہ جو آگے سبق چل رہا ہے، اس میں علامہ اقبال کے تصور وطنیت کے اوپر یا علامہ اقبال کے تصور وطنیت کے اس سبق میں آگے کیا بیان ہوا ہے، جب ہم دو چار لائنیں وہ لکھیں گے تو وہ ہمارا ہو جائے گا سیاق۔ پہلے گزر چکا وہ ہوا سباق، اور یہ جو ہمارے پاس پیراگراف ہے یہ ہو گیا متن، اور اس سے آگے یہ یہاں پہ کیا بیان ہوا، اس کو ہم کہیں گے سیاق۔ اور جب ہم اس سارے کو اپنے الفاظ میں لکھ لیں گے تو ہم اس کو کہیں گے سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، ہم نے اس کو ویسے ہی بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اپنے الفاظ میں بات کو لکھنا ہے۔ زبان کی ایک خوبی یعنی ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے کئی کئی لفظ ہیں، اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی بنتے ہیں۔ اب ہم نے جس طرح اس پیراگراف کی یہاں سے لے کر یہاں تک تشریح کرنی ہے اور اپنے الفاظ میں کرنی ہے، تو ہم دیکھ لیں جیسے پہلی لائن میں جغرافیہ آیا ہے، تو جغرافیہ کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد کے علاقے یعنی سرحد۔ اسی طرح آگے ایک لفظ آ رہا ہے خد و خال، یہ بیسیکلی لفظ خط و خال ہے، لیکن ہم اس کو خد و خال لکھ رہے ہیں، اور خد و خال کا مطلب ہوتا ہے چہرہ موڑا صورت۔ اسی طرح آگے ایک لفظ آ رہا ہے مخالفت۔ مخالفت کا مطلب ہے عداوت، دشمنی، اناد، ضد، ہٹ درمی کو بھی کہتے ہیں، کشیدگی کو بھی کہتے ہیں، یعنی مخالفت کے کئی معنی ہیں، اور ان میں سے کوئی ہم نے ایک معنی یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آگے ایک آ رہا ہے تصور۔ تصور کہتے ہیں جو چیز، کسی چیز کا وہ نقشہ جو آپ کے ذہن میں ہو، یعنی کوئی خاکہ یا کوئی منصوبہ، تو اس
تصور کے ہم یہ معنی بھی کر سکتے ہیں. جھلک لفظ آ رہا ہے, جھلک کا مطلب نظارہ بھی ہو سکتا ہے, جھلک کا مطلب چمک دمک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ مختلف اس کے معنی ہوتے ہیں. ہم نے ان کو پڑھنا ہے اور آسان الفاظ میں اس کو بیان کرنا ہے جو اس کی تشریح ہوگی. اور جب ہم اس سے پہلے والے یعنی اس سبق میں جو کچھ گزرا اس کا جب ہم ایک دو لائنوں میں لکھیں گے تو وہ ہوگا سباق, اور جو آگے جا کے اس کا 2-3 لائنوں میں لکھیں گے یہ ہوگا سیاق. لازمی سی بات ہے کہ جتنا آپ صاف ستھرا واضح یعنی کہ عیاں لکھیں گے اتنا ہی دیکھنے والے کو وہ تحریر کشش کرے گی اور وہ اسی حساب سے آپ کو نمبر بھی دے گا اور آپ کا امپریشن بھی اس کے اوپر اچھا پڑے گا. تو سب سے پہلے آپ مصنف کا نام, پھر عنوان یعنی جہاں سے متن جس سبق سے لیا گیا ہے اس کا نام, پھر سیاق و سباق کے حوالے سے کچھ لائنیں آپ 2-4-6 لائنیں لکھ دیں, اور پھر تشریح میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو 2-3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ متن میں کیا کہہ رہا ہے. تو جو بات وہ کہہ رہا ہے ان سب باتوں کو اپنے الفاظ میں آپ سامنے لے آئیں گے, اپنے الفاظ میں آپ لکھ دیں گے. اور اس میں آپ کو ایک اور آسان طریقہ بھی ہے کہ ہر لفظ کے مقابلے کا یعنی کہ اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ آپ سامنے لے آئیں تو آپ آسانی کے ساتھ تشریح کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس کو بالکل آسانی سے لیں, اس کو سمجھ لیں اور پھر اس کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے. اور یہ ٹھوس نمبر ہوتے ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام.